بارش ہوتی تو مالکن مجھے کمرے میں بلا لیتی، وجہ پوچھتا تو بٹوا نکال کر پیسے پکڑاتی اور بازار بھیج دیتی۔ میں تیز بارش میں سائیکل نکالتا اور مالکن کے کام کو نکل جاتا۔ ایک رات اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ مالکن دودھ کا گلاس پلا کر کہنے لگی، چل سو جا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے مالکن۔ میں ترکی کے ایک گاؤں میں ایک عورت کے گھر ملازمت کرتا تھا۔ میری مالکن کا گاؤں میں بڑا سا گھر تھا، صحن کافی بڑا اور کچا بنا ہوا تھا۔ میں سائیکل پر ہی مالکن کے کام کیا کرتا تھا۔ گھر کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کراتی تھی اور باہر کا سودا لانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ لیکن میری مالکن کے مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ اکیلی گھر میں رہتی تھی اور جیسے ہی رات ہوتی 11 بجے کے بعد مجھے کہتی کہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی تھی کہ میں بھلا کمرے سے باہر کیوں نہ نکلوں۔ بہرحال مالکن مجھے پیسے بہت اچھے دے رہی تھی اور اسی لیے میں نے اختلاف نہیں کیا۔ میں یہاں پر ترکی میں پیسہ ہی تو کمانے کے لیے آیا تھا۔ میری منگنی اپنے چچا صاحب کے گھر ہوئی تھی اور چچا کہنے لگے کہ 2 سال کے اندر اگر 10 لاکھ کی رقم جمع نہ کی تو اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں گا، کیونکہ میں شروع ہی سے کچھ سست مزاج کا انسان تھا۔ محنت مشقت والے کاموں سے میری جان جاتی تھی، اسی لیے اماں کا زیور بیچ کر ترکی آ گیا کہ تھوڑے بہت کام کر کے بھی اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ پہل تو بڑی مشکل سے مجھے نوکری ملی اور پیسے بھی کم تھے، لیکن پھر اس مالکن نے مجھے ملازمت پر رکھ لیا۔ نہ میں تعلیم یافتہ تھا اور نہ ہی محنتی، اسی لیے مجھے مالکن کا کام اچھا لگا۔ گھر کا تھوڑا بہت کام تھا یا بازار کا ایک آدھا چکر اور تنخواہ بھی معقول تھی، لیکن اپنی مالکن کی کچھ باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی۔ مالکن کا شوہر بیرون ملک میں رہتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ واپس کب آئیں گے تو کہنے لگی 5 سال سے پہلے واپس نہیں آیا اور ابھی تو گیا ہے چند ماہ پہلے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری مالکن زیادہ عمر کی بھی نہ تھی، یہی کوئی 35 کے لگ بھگ تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے کچھ نفسیاتی سی لگتی تھی۔ رات کو 11 بجے جب میں کوارٹر میں چلا جاتا تو وہ باہر سے تالا لگا دیتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ میرے کوارٹر کا تالا کیوں لگا دیتی ہے۔ پھر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ شاید اسے یہ ڈر ہے کہ وہ اکیلی ہوتی ہے، اسی لیے اپنے تحفظ کا احساس اسے رہتا ہوگا۔ لیکن ایک بار تو سر شام ہی میری مالکن نے مجھے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ میں نے جب مالکن سے وجہ پوچھی تو ان کی رنگت فاق پڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، دیکھ نہیں رہے آسمان پر کالے بادل کتنے گہرے ہو چکے ہیں؟ میں نے ایک نظر صحن میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل تو واقعی گہرے ہو رہے تھے، لیکن اس سے میرا اپنے کمرے میں جانے کا بھلا کیا تعلق تھا؟ میں نے کہا، مالکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہنے لگی، ابھی بارش ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تو ہونے دیں بارش ہونے سے میں کمرے میں کیوں بند ہو جاؤں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ بار بار آسمان کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہیں چکر کاٹی جا رہی تھی، اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی، چہرے سے بری طرح سے بدحواس لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی مالکن کی پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کو بارش سے کیا مسئلہ تھا۔ مجھے ان کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی اور پھر بارش کی رفتار تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے بارش تیز ہو رہی تھی مالکن کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس وقت مجھے کوئی بھی خاص کام نہ تھا۔ میں نے سوچا چلو میں بارش میں نہا لوں گا۔ جیسے ہی میں صحن کے کونے میں نہانے کے لیے کھڑا ہوا تو میری مالکن مجھے کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا، مالکن بارش ہو رہی ہے اور بارش میں تو سبھی یوں ہی نہاتے ہیں، اب آپ کو خوف آتا ہے تو آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ مالکن کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ ادھر آؤ۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ یہ بات بھی میرے لیے کافی حیران کن تھی، کیونکہ جب سے میں ان کے گھر کام کر رہا تھا انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا نہیں کہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنی الماری سے پیسے نکالنے لگی، مجھے پیسے تھمائے اور کہنے لگی کہ جاؤ گھر کا سودا صرف لے کر آؤ۔ میں نے کہا، ابھی؟ صبح تو لایا تھا، میں نے ہر چیز پہلے ہی لا کر رکھ دی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی کمی ہوتی۔ میں نے کہا، اب کیا لے کر آؤں؟ مالکن کہنے لگی، ایسا کرو 1 ہفتے کا راشن اور لے آؤ۔ میں نے کہا، ابھی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اس میں تو سارا سامان بھیگ جائے گا۔ وہ کہنے لگی، میرے پیسوں کا سامان بھیگے گا نا، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو، تم بس جاؤ یہاں سے۔ مجھے تو اس عورت کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی۔ اتنی تیز طوفانی بارش میں وہ مجھے راشن لانے کے لیے کہہ رہی تھی، اس میں تو دال چاول آٹا سب کچھ برباد ہو جاتا۔ میں نے کہا، مالکن آپ کیوں پورے سامان کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں؟ اتنی تیز بارش میں سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے ایک پلاسٹک کا مضبوط شاپر دیا، کہنے لگی، یہ پکڑو اور اس میں سارا سامان ڈال لینا، جلدی جاؤ، نکلو میرے گھر سے باہر اور 2 گھنٹے سے پہلے واپس مت لوٹنا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مالکن مجھے باہر نکالنا چاہتی ہیں۔
مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے پیسے لیے، جیب میں ڈال لی اور باہر چلا گیا۔ بارش کا میں ویسے بھی شوقین تھا۔ اس کی سائیکل پر بیٹھ کر بارش کا مزہ لیتا رہا اور راشن کی دکان پر پہنچ گیا۔ راشن والے کو پیسے پکڑائے اور میں نے کہا دال، چاول، آٹا جو کچھ بھی ہے وہ سب دے دو۔ جب تک سامان پورا کرو میں آتا ہوں، اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بے شک سے 2 گھنٹے لگا کر سامان دینا۔ میری بات وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور میں بارش میں نہاتے بچوں کے ساتھ مل کر خود بھی نہانے لگا۔ حالانکہ میری عمر 20 سال تھی، لیکن مجھے بارش بڑی پسند تھی۔ گلی میں بچے نہا رہے تھے، ساتھ میں فٹ بال کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگا۔ پورے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب بارش کافی حد تک کم ہو گئی تبھی میں سامان لے کر واپس آیا تھا۔ سامان بھی بچ گیا تھا، لیکن جب گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ مالکن صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، مجھے تو ان کے رونے کی وجہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، مالکن مجھے دیکھ کر فوراً سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں بے تحاشا سوجی ہوئی تھی، جیسے پچھلے 2-3 گھنٹوں سے وہ بس روئی ہی جا رہی ہوں۔ میں بھی پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا مالکن سب خیریت تو ہے؟ کہنے لگی ہاں سب خیر ہے، جاؤ یہ سامان کچن میں رکھو، اور میں نے کھانا بنا دیا ہے، کچن میں ہی رکھا ہے، تم کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، میری مالکن بڑی عجیب تھی، نہ تو وہ کسی محلے دار کے گھر جا کر ان سے ملتی تھی، نہ ہی کسی محلے دار عورت کو اپنے گھر آنے دیتی تھی۔ شوہر ویسے بھی بیرون ملک میں ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مالکن اکیلی گھر میں تنہا رہ کر تھک نہیں جاتی۔ اسے تو چاہیے تھا کہ آس پڑوس میں دوستیاں پالتی، لوگوں سے ملتی جلتی، لیکن نہیں، کوئی بھی مالکن کے گھر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی غلطی سے آ جاتا تو مالکن اس کے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کرتی کہ دوبارہ وہ آنے کا نام نہ لیتا۔ یہ مونسون کا موسم تھا، اسی لیے 2 مہینے تو برسات لازمی ہونی تھی، لیکن مجھے اپنی مالکن کی یہ بات بہت ہی حیران کن لگتی تھی۔ جب بھی آسمان پر بادل چھانے لگتے ابھی بارش ہو جائے گی، اور وہ مجھے پیسے دیتی اور کہتی کہ جاؤ گھر سے باہر نکلو، سامان لے آؤ۔ کبھی کہتی فلاں گوشت والے سے گوشت لے کر آنا۔ وہ ایسی جگہ کا مجھے بتاتی جو کوسوں دور ہوتا، جہاں سے واپسی پر مجھے 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے۔ میں گھر آتا تو وہ رو رہی ہوتی، نہ مجھے اس کے رونے کی سمجھ آتی تھی اور نہ ہی بارش میں مجھے باہر بھیجنے کی۔ روزانہ بارش میں نہا نہا کر اب میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ آج صبح سے ہی مجھے چھینکیں آ رہی تھی، بخار بھی ہو رہا تھا۔ مالکن نے جب بارش ہوتے دیکھی تو کہنے لگی جا کر سامان لے آ۔ میں نے کہا مالکن مجھے بخار ہے، میں نہیں جا سکتا، ویسے بھی گھر میں اچھا خاصا راشن موجود ہے، مہینہ بھر بھی اگر راشن نہ آئے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں اور میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی ایسا کرو میں تمہیں گرم دودھ دیتی ہوں، ساتھ میں بخار کی گولی بھی، وہ کھا لو اور آرام کر لو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایسی مہربانی پہلے تو مالکن نے مجھ پر کبھی نہیں کی تھی۔ وہ صرف مجھے 1 کپ چائے ہی دیتی تھی، اور اس میں بھی دودھ سے زیادہ پانی ہوتا تھا، اور اب دودھ کا پورا گلاس۔ مالکن نے مجھے دودھ کے ساتھ بخار کی گولی دی، ساتھ میں ایک اور بھی دوا تھی، اور وہ شاید نیم کی گولی تھی۔ جیسے ہی میں نے دودھ کے ساتھ وہ دوا لی، کہنے لگی چلو ایسا کرو میرے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ یہ سن کر تو میری بری طرح سے میں چونک گیا۔ میں نے کہا مالکن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ابھی آپ کے کمرے میں کیسے سو سکتا ہوں؟ کہنے لگی بارشوں کے ہونے سے موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور جس کمرے میں تم سوتے ہو وہاں چھت بھی بہتی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے تو پھر کون تمہیں سنبھالے گا؟ میں تمہارے اتنے نخرے برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے تم میرے کمرے میں سو جاؤ، گھر میں اور بھی کمرے ہیں، میں وہاں لیٹ جاؤں گی۔ میں نے کہا مالکن آپ مجھے کسی دوسرے کمرے کا بول دیتی، میں آپ کے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ مجھے یہ بات بہت ہی غیر مناسب سی لگ رہی ہے، اور اپنی مالکن کی اس بات پر حیرت بھی تھی کہ وہ مجھے اپنا کمرہ کیوں دے رہی تھی، جبکہ گھر میں اور بھی کمرے خالی تھے۔ اگر انہیں میرا اتنا ہی احساس تھا تو مجھے کسی دوسرے کمرے کا بھی تو کہہ سکتی تھی، اپنا ہی کمرہ کیوں؟ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے گھورنے لگی اور کہنے لگی جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، جاؤ میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں بڑا پریشان ہوا، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، ایک تو بخار تھا اور دوسرا شاید نیند کی دوائی کا اثر مجھ پر ہونے لگا تھا۔ میں مالکن کے کمرے میں گیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ 5 منٹ لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا جسم دردوں سے چور تھا، شاید مجھے ابھی بھی بخار تھا۔ بمشکل ہی میں اٹھ کر بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ سامنے مالکن کھڑی ہوئی تھی، اپنی الماری کھولے نہ جانے کیا نکال رہی تھی۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ ظاہر ہے یہ مالکن کا کمرہ تھا اور ان کی 100 ضروریات کی چیزیں یہاں موجود تھی۔ نہ جانے انہوں نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں کیوں سلایا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن میرا سر ابھی بھی بری طرح سے
चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने आई थी। जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकन मुझ पर इतनी मेहरबान किस लिए है। न जाने क्यों मुझे गड़बड़ का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो एक तुर्की औरत थी भी बड़ी खूबसूरत, बेशक 35 के लगभग थी, लेकिन जवान जहान थी। मुझे उसके कमरे में रहना उठना बैठना बिल्कुल भी गैर मुनासिब सी बात लग रही थी। मैंने कहा, नहीं मालकन, मैं यही ठीक हूँ, मैं चलता हूँ अपने क्वार्टर में। जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी मैं गीले बिस्तर पर लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसलिए कपकपी सी तारी होने लगी। मालकन मेरे लिए खुद नाश्ता बनाकर लाई। जब मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगी, तुमने अपनी जिद का नतीजा देख लिया। कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। ये कहकर उन्होंने ट्रे एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सकें। उस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर नक्काहत का शिकार था कि उनके सहारे से ही उठा, लेकिन इसके बाद मैंने उनका हाथ पीछे कर दिया। चलते हुए मालकन के कमरे में ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफ़ी हशाश बशाश थी। पूरा दिन मालकन ने मेरी अच्छी खिदमत कर डाली थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत सख्त मिजाज किस्म की हैं। ये सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, फिर किसी गहरी सोच में चली गई। कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमाशुदा आंसू साफ किए थे। फौरन से कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है। आज रात फिर बारिश तेज हुई थी। जैसे ही बारिश तेज हुई मालकन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, न जाने क्यों ये रोज बारिश हो जाती है। कभी ये मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकन, बारिश आपको क्या कहती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बारिश मेरी जान के दुश्मन है। मैं हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली। मैंने कहा, मालकन, मैं ये क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम ये खा लो और मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ और अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई, बस मालकन को दिखाने के लिए ऐसा किया कि जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाली, लेकिन मैंने हाथ से वो गोली पीछे फेंक दी थी, जो कि मालकन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिया और यूं करने लगा कि जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी, हालांकि मालकन का कमरा अंदर की जानिब था। वहां से सहन साफ नजर नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकन को बारिश में क्या मसला होता है। वो क्यों मुझे बाहर भेज देती हैं और जब मैं आता हूं तो रो रही होती हैं। मैंने चुपके से अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सहन में ही कोई मसला है, क्योंकि जब बारिश होती थी तो मेरी मालकन सहन में बार बार देखती रहती थी। अभी भी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकन सहन में जरूर आएंगी। अब यही सोच रहा था जब मालकन सहन में आई। सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और एक कोने की जानिब जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि ये क्यों मिट्टी इकट्ठी करेंगी। मिट्टी उठा उठाकर वो दूसरे कोने की जानिब लाती और उसके ऊपर डालने लगती और उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे इस मिट्टी को वो छुपाने की कोशिश कर रही हैं, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से उन्हें ये खौफ था कि कहीं वो मिट्टी वहां से हटेगी तो अंदर की चीज वाजे ना हो जाए। शायद मालकन का कोई जेवर या पैसा उसके अंदर है जो मालकन छुपाना चाहती है, तभी मुझे बाहर भेज देती। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकन के कपड़ों को मिट्टी लगी होती थी और वो रो रही होती थी और एक कोने में वो मिट्टी डाल रही थी। वो हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका होता था। पहले कभी तो मैंने इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी थी, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद मालकन यही करती रही और फिर रोने लगी। रोते रोते वो अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और उस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि उसमें तो मेरी मालकन का शौहर बैरून मुल्क में नहीं था, बल्कि 2 साल पहले ही मेरी मालकन और मालिक के झगड़े की सूरत में मालकन ने अपने शौहर को गुस्से में आकर चाकू से कत्ल कर डाला था। लेकिन उसे ये खौफ हुआ कि पुलिस को पता चल गया तो उस पर फांसी की सजा हो जाएगी। उसे अपने शौहर को इसी कच्चे सहन में ही दफना दिया, लेकिन चूंकि वो औरत है इसीलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसीलिए जब भी बारिश होती थी उसे ये डर रहता था कि कहीं उसके शौहर का कफन और उसकी मुर्दा वजूद में बचे हुए हिस्से कोई देख ना ले।
جو کہ میں دیکھ چکا تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹا تو مالکن میرے پیچھے کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر رونے لگی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی میرے اس راز کو راز رہنے دو، میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی۔ میں نے مالکن کی اس بات کو کسی کو بھی نہیں بتایا اور بدلے میں وہ واقعی مجھے بہت پیسہ دینے لگی۔ جب پورے 10 لاکھ میرے پاس جمع ہو گئے تو پھر میں واپس پاکستان آ گیا۔ وہ راز اب بھی میرے سینے میں دفن ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا غصے میں آ کر غلطی میں کیا تھا، اور اس پر وہ روتی بھی بہت تھی اور پچھتاتی بھی بہت تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہوتا ہے۔